اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباؤہم وابناؤہم واخوانہم وعشیرتہم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کیا ہے، لا تجدو، اے رسول آپ کو ایسی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتی ہو اور یوم آخرت پہ ایمان لاتی ہو، ان لوگوں سے محبت کرے جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ، وہ مخالفت کرنے میں خواہ ان کے باپ دادا ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہی کیوں نہ ہو، ان تمام لوگوں کو تمہیں نظر انداز کرنا پڑے گا اگر وہ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، دین اسلام کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ آپ یہ مت سوچئے کہ کافر تو وہی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، نہیں، اس وقت جو ہمیں جن کا سابقہ ہے اور جو ہمارے نمت آزما ہیں ہمارے سامنے، وہ تو وہی لوگ ہیں جو کلمہ کو ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لاتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ سارے کام کرتے ہیں، لیکن کہاں مخالفت کرتے ہیں؟ جب ان کے سامنے حج ان کا کون سا ہے جو ان کے مولویوں نے بتایا، نماز کون سی ہے جو ان کے بتائی مولویوں نے، یہ تمام چیزیں تبدیل ہوئی ہوئی ہیں۔ نام تو نمازی ہے، نام تو حجی ہے، نام تو اسلامی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا، ایک آدمی دودھ بیچتا ہے، دودھ کی دکانیں لائن سے، وہ دکان ڈھونڈتا ہے کہ دودھ جہاں سے مجھے خالص سے مل جائے، دودھ سب بیچ رہے ہیں، دودھ سب بیچ رہے ہیں، مگر جہاں ملاوٹ ہے دودھ میں، وہ آدمی وہ تلاش کر رہا ہے کہ میں وہ دودھ دوں جو خالص ہے، مجھے ملاوٹ والا دودھ نہیں چاہیے، اگرچہ وہ سستا ہے، خالص دودھ اگرچہ مہنگا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے، عام سی، آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج بھی اسلام کے ٹھیکیدار اسلام کا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں، آدمی کو کہیں جانے میں تردد ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں کدھر جاؤں، بات تو جماعت کی صحیح ہے، جماعت مسلمین کی، مگر یہ تو سب کو کافر کہتے ہیں، یہاں کے اس کا پتہ ہو جاتا ہے، مگر وہی نہیں سوچتا کہ کافر کہنے میں ہمارا اپنا خیال ہے، ہمارا اپنا خیال ہے، یا قرآن حدیث ان کو غلط کہہ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن حدیث نے غلط کہا تو ہم اس کی پیروی میں غلط کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، نہ ہمیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں جو آیت میں نے پڑھی ہے، یہ آیت ان لوگوں پہ منطبق ہوتی ہے کہ جو جماعت مسلمین میں آ جاتے ہیں، یہاں پر برسہ برس گزر جاتے ہیں ان کے نماز پڑھتے ہوئے، جمعہ پڑھتے ہوئے، اجتماعات میں آتے ہوئے، مگر جب ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی شادی کرنی فرض کریے، تو شادی کے موقع پر وہ اپنے دیکھتے ہیں خاندان کی طرف۔ یہ چیز جو ہے جماعت کی جڑوں کو کمزور کر رہی ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ایسا آدمی، ایسا لڑکا جو جماعت مسلمین میں آیا ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، باشرع ہے، ہر چیز پہ عمل کر رہا ہے، اگرچہ وہ غریب ہے، اگرچہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ آپ کو مایوس کرے، آپ کو متاثر کرے، ایسی اتنی تنخواہ بھی نہیں ہے اس کی، تو آپ کو کیا چیز متاثر کرے گی؟ اگر آپ ایمان والے ہیں اور آپ نے اللہ پہ ایمان رکھا ہے، یوم آخر پہ ایمان رکھا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ لڑکا نیک ہے یار، اور پابند ہے سنت کا، اللہ رسول کا پاپ، تو ایسے آدمی کو جب آپ فوقیت دیں گے تو یہی چیز یہ آیت کہہ رہی ہے۔ آپ ادھر جاتے ہیں جو اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اگر آپ سے آپ کے بہت زیادہ قریبی ہیں، خواہ وہ دادا ہوں، نانا ہوں، چچا کی اولاد ہو، تائی کی اولاد ہو، ماموں ہوں، جب ان کے سامنے آپ جماعت کی دعوت پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ؟ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، جائیے، یہ صحیح نہیں ہے، ہم کیا غلط ہیں، ہمارے علماء کیا غلط ہیں، کیا ہم برسوں سے غلط کرتے آ رہے ہیں؟ پھر آپ کو اتنی بڑی بڑی باتیں سننے کو ملیں گی، پھر آپ منہ دیکھتے بیٹھ کے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ آپ کو فضل کرتے ہیں۔ اگر آپ کی بنیاد اندر مضبوط نہیں ہے، دل کے اندر، تو آپ ان کے ہم نوالا ہم پیالہ آہستہ آہستہ بنتے چلے جاتے ہیں، کہاں یار ساری غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی تم جماعت میں کیسے آئے تھے؟ اگر جماعت میں آپ پہلے سے مطالعہ کر لیتے ہمارے پمفلیٹوں کا، ہماری کتابوں کا،
تو آپ کو کبھی یہ نوبت نہ آتی آپ کے ذہن میں کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے. جماعت المسلمین کے لیے یہ ضروری ہے. یہ آیت یہ بتا رہی ہے یہاں پر کہ جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے یہ چار بنائے ہاتھ تو خیر وہاں پہ ازواجکم بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، اور بیویاں بڑا رول ادا کرتی ہیں. شوہروں کو فضل کرنے میں بیویوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بیویاں جو ہیں متاثر کر لیتی ہیں. بعض لوگ بڑے بیوی کے مطیع ہوتے ہیں. میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو اچھا ہو ان کے لیے، ورنہ تو خراب لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. نہیں، مطیع ہونا بری بات نہیں ہے. آپ اپنی بیویوں کی وہ بات مانیے جو اللہ رسول کے مخالف نہیں ہے، وہ بات مانیے جو اللہ رسول کے مطابق ہے. آپ لوگ دونوں وہ کون ہیں؟ دونوں مسلم ہے، ایک مسلمہ ہے. دونوں کا کام کیا ہے کہ جماعت کی حمایت کرنا، قرآن و حدیث کی حمایت کرنا، اور اپنے ان تمام باتوں کو چھوڑ دینا جن کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں. میں محض زبانی بات سمجھ کیجیے، میں زبانی کر رہے ہیں. تو بتایا پھر اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے یہاں اگر یہ بات بتائی ہے، اگر تمہارے باپ مخالفت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، تمہارے بیٹے مخالفت کرتے ہیں باہر کر دو، تمہارے بھائی مخالفت کرتے ہیں، بھائی بس صحیح ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے نا بھائی، ہم ٹھیک ہیں، آپ بھی ٹھیک ہے، جاؤ جی آپ جانیں. اگر آپ کا خاندان پورا آ جائے سامنے، حالانکہ آپ کا خاندان جماعت المسلمین، جب آپ نے امیر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو آپ کا خاندان کون تھا ہوا؟ جماعت المسلمین. اس کے لیے مر مٹنا ہے آپ کو، اس کی حمایت کیجیے. ایسا نہیں ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ خطبات دینے پڑتے ہیں. حالانکہ یہ سبق بہت پرانا ہے. سبق تو بہت پرانا، 60 سال پرانی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں، جو ہمارے کتابچوں میں لکھی ہوئی ہیں پہلے سے ہی، کہ اس کو پڑھو اور پڑھ کے دیکھو کہ جماعت المسلمین کیا کہتی ہے، اس کی دعوت کیا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اگر تمہارے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، یہاں تک کہ تمہارا پورا خاندان ہی اگر ایسا ہے تو ان سب کو تمہیں الگ ہونا پڑے گا، اور الگ ہو کے اللہ رسول کی بات پر عمل کرنا پڑے گا تمہیں. کتب علیہم الایمان، تو جو ایسے لوگ مل جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے ان کے دل میں ایمان کو لکھ دیا. جن لوگوں نے ایسے موقع پر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بھائیوں کو چھوڑ دیا، بلکہ ہم نے پورے خاندان کو چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دل میں کیا کرتا ہے؟ ایمان کو پیوست کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے. وہ مٹتا نہیں ہے ایمان کا پھر مزہ لیتا آدمی وہ پھر اس کو کوئی چیز اچھی لگتی، اس کو کون اچھا لگیں گے؟ ایمان والے لوگ. کہاں بیٹھے گا وہ؟ ایمان والوں کے پاس. کہاں دے گا وہ پیسے؟ ایمان والوں کے لیے. کہاں دعوتیں کرے گا؟ ایمان والوں کے لیے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، سوچیں آپ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کھانا متقین کو کھانا چاہیے. متقین کو دعوت دیتے ہیں آپ؟ متقین کو آپ چھوڑ دیتے. آپ نے دیکھتے میرا خاندان، ہاں یار ان کی دعوت کھائی بھی ہم نے، امیر صاحب کیا کریں، ان کو بلانا پڑتا ہے نا، ان کی دعوت گئے تھے. کیوں گئے تھے آپ؟ کیوں گئے تھے دعوت بھائی؟ اسی لیے گئے تھے. غلط طریقہ جو غلط جواب دیتے ہیں آپ. کب تک آپ کو سمجھایا جائے؟ ہم اپنی دعوتوں میں دیکھتے ہیں وہ رونق دکھائی دیتی جو لوگوں کو تسکین دے. ہماری اپنی دعوتوں میں وہ چیز نہیں دکھائی دیتی جس سے ہماری روح خوش ہو. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. میں شادی میں آتا ہوں، میرا دل خوش نہیں ہوتا. کیوں خوش نہیں ہوتا؟ وہ چیز دکھائی نہیں دیتی جس کی امیر کو توقع ہے. آپ شادی جماعت المسلمین کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے اور لوگ بھرے ہیں دوسرے سارے ٹائی والے، ننگے سیر ویسے، یہ سب کیا ہے؟ جب شادی ایک دینی عمل ہے، نکاح ایک دینی عمل ہے. نکاح میں سنتی، ابن ماجہ کی حدیث صحیح سند کے ساتھ، سنت نکاح میں سنت میں سے ہے. لیکن آپ نہیں دیکھتے. آپ کو بتایا بھی امیر نے کہ 500 آدمی میں 100 آدمی باہر کے لے کے آنے چاہیے آپ کو، 400 جماعت کے ہونے چاہیے آدمی، تاکہ جماعت کا ایک ماحول وہ رنگ دکھائی دے جو اسلامی ہے. تمام لوگ باشرہ ہوں، ٹوپی اوڑھ کر آئیں، صافہ باندھ کر آئیں، تہبند پہن کر آئیں، پاجامہ پہن کر آئیں. کیا یہ لباس کہتا ہے؟ کیا ہماری ثقافت نہیں ہے یہ؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ کس چیز کی پیروی کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اگر یہاں آئیں اسلام کے لیے تو ساری باتیں اسلام کی ہیں. تو ایسا نہیں کریے آپ. جماعت جب بڑھے گی، چاہے وہ آدمی 100 کیوں نہ ہو، لیکن 100 میں ہم میں اتفاق ہو، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہوں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ مدد کرتے ہوں، ان کے بعد جا کے اٹھتے بیٹھتے ہوں،
تو پھر دیکھیے وہ مزہ آپ کو ملے گا اسلام کا جو قرآن و حدیث سے بیان کیا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کو انہیں اس نے لکھ دیا. وَأَيَّدْهُم مِّن روح منہ, اور ان کی وہ تائید کرتا ہے روح القدس سے. کہیں بھی آپ کو موقع ہوگا, آپ کہیں پہ آپ بحث کر رہے ہیں, مباحثہ کر رہے ہیں, کہیں پھنس گئے ہیں, تو اللہ آپ کی دل کو اتنا مضبوط کرے گا کہ روح الامین آپ کو تسلی دیں گے جا کر, فکر نہیں کرو, آپ صحیح کام, آپ صحیح تبلیغ کر رہے ہو, کرتے رہو. یدخلوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. پھر اللہ تعالیٰ تمہیں, اگر تم فرض کرو فوت ہو گئے, یا موقع ہے جنگ کا موقع بھی ہو سکتا ہے, یا آپ نے تبلیغ کرتے کرتے آپ کو کسی نے مار دیا, قتل کر دیا, تو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. آپ غور کریں, باغات کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں, پورے قرآن مجید میں نہر کا ذکر ضرور ہے. جہاں بھی باغات کا ذکر ہے وہاں نہر کا ذکر ضرور ہے. بٹ یہ نہیں کہ باغات آپ کو ملیں گے خشک, نہیں, سر سب تازہ ہوں گے. ان کے لیے تمام اللہ نے اہتمام کیا ہے. وہاں دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی, پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی, شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ کس کے لیے ہیں؟ وہ ان لوگوں کے لیے جو میں بتا رہا ہوں یہاں پر, جن کے دل میں ایمان لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, ان کی بات کر رہا ہوں میں. تو کیا فرمایا؟ خالدین فیہا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ آدمی, یہ لوگ, یہ جماعت غلط نہیں ہو سکتی. یہ پوری جماعت کے بارے میں کہا اللہ نے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو ایسے لوگ کو کب کہا اللہ تعالیٰ نے؟ جب انہیں اپنے باپ دادا خاندان کو قربان کر دیا, جاؤ ہم تو بھائی ہم اکیلے صحیح ہیں, جاؤ ہم تو جماعت مسلمین میں ہیں. ان کو اللہ نے یہ صفت دی ہے, یہ فضیلت دی ہے کہ وہ اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں. اولئک حزب اللہ, یہ ہے اللہ کا لشکر. اسے کہیں گے اب اللہ کا لشکر. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, خبردار ہو جاؤ, اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے. غالب کب آئیں گے آپ؟ جب آپ قرآن جس کی پیروی کریں گے. جو مخالفت کرتا ہے ان کو چھوڑ دو, پھر بھی آپ سمجھاتے رہیں ان کو, لیکن آپ کا خاندان جماعت مسلمین ہے, یہاں رہنا ہے آپ کو, یہاں مرنا ہے, یہاں شادی بیاہ کرنا ہے, یہاں جنازہ پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, سب کچھ یہاں کرنا ہے آپ کو. تو پھر تو آپ ٹھیک جا رہے ہیں. پھر جو میں بتا رہا ہوں صفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس پہ ہمیں بھی اللہ شامل کر سکتا ہے. ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور نہیں تو پھر کہیں کا مسلم ڈٹ لگائی ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو, اپنے باپ بھائیوں کو دوست مت بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کرتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, جو تم میں سے ایسا کرے گا, ان لوگوں کو دوست بنائے گا جو اللہ رسول کا مخالف ہیں, تو وہ ظالم لوگ ہیں, ان سے اللہ نمٹ لے گا. یاد رکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے. آپ کہیں گے صاحب کفر تو نہیں دکھائی دیتا. ارے بھائی بات تو کفر ہی کر رہا ہے نا. ایک آدمی قرآن حدیث کے سامنے اپنا مذہب پیش کرتا ہے اور اپنے مذہب کے لیے دلیل دیتا نہیں ہے, اور پھر بھی آپ کہتے ہیں یہ بھی مسلمان ہے. یہ کیسا مسلمان ہے بھائی؟ یہی بات ہے. کفر کہہ کے نہیں آئے گا. کفر کی بہت سی قسمیں ہیں, کفر کی بہت سی قسمیں ہیں جس کو آپ جانتے ہیں. آپ کو جاننا چاہیے. جماعت میں اگر رہنا ہے تو آپ کو جاننا پڑے گا یہ, ورنہ آپ کسی بات بھی نکل جائیں گے جماعت سے. اس وقت راستہ جو آپ کا ہے جس میں چل رہے ہیں آپ, شیطان پیچھے آگے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں آپ کے بلانے کے لیے, آ جاؤ آ جاؤ, ارے یہ جگہ اچھی, یہ جگہ اچھی ہے. مگر آپ کب ٹکے رہیں گے؟ جب آپ کے پاس دلائل ہوں, آپ نے مطالعہ کیا ہے جماعت کا, آپ سمجھتے کہ یہ حق ہے اور حق کے لیے یہ تمام ثبوت موجود ہے ہمارے پاس. پھر کسی کی بات نہیں سنیں گے آپ, اس کو سنائیں گے آپ. تو ادھر آ جا, تجھے بتاتا ہوں, بیٹھ یہاں پہ بات کر مجھ سے آگے. کب کریں گے آپ؟ جب آپ کو خود پتا ہوگا. آپ کو خود پتا نہیں ہے تو کیسے کریں گے آپ؟ میں نے پہلے ہی بتایا تھا پیچھے خطبے میں آپ کو. جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واقعہ احمد میں ہے صحیح سند سے, وہ جماعت المسلمین میں اس لیے تھے کہ وہ حق ہے. وہ شادی کرنے نہیں جماعت نہیں آئے تھے شادی کرنے کے لیے. وہ شادی کرنے جماعت میں نہیں آئے تھے. اگر شادی کرنے جماعت میں آئے ہوتے تو کبھی چلے گئے ہوتے. کیوں چلے جاتے؟ اس لیے کہ مسلمین نے ان کو لڑکی نہیں دی.
تو کہتے ہیں کیسے مسلم ہی دے؟ میں مسلم، مجھے لڑکی نہیں دیتی ہے، میں چلا نہیں. انہوں نے پرواہ نہیں کی شادی ہوتی ہے ہو نہ ہو، میں تو صحیح جماعت تو ہوں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں میں. یہ سب سے بڑی میری دلیل ہے. اور میری زندگی کا اصل کیا ہے؟ وہ اللہ کے یہاں جنت کے اندر ہے. وہ زندگی کو دیکھتے ہوئے وہ شادی کی پرواہ نہیں کی. ہمارے یہاں کیا ہے؟ عمر گزر کے بڈھے ہو گئے پھر بھی لڑکیاں باہر دے دیتے ہیں اپنی، چپ چاپ، خبر بھی نہیں ہوتی، ہمیں خاموشی سے کر لیتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے، وہ پکڑتا ہے پھر ان کو وہاں سے، پھر روتے ہیں ہو ہم نے غلطی کری، امیر صاحب منع کیا تھا. اور امیر صاحب کون ہوتا بھائی؟ اللہ رسول منع کر رہے ہیں تمہیں، قرآن حدیث تمہیں بتا رہی ہے، سنائی جا رہی ہے. امیر کی بات کو امیر تم سے کب کہتا ہے کہ تم میری بات مانو؟ امیر تمہیں خود اللہ رسول کی بات پہنچا رہے، پھر کیا بات ہے؟ غور کریں، آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، اپنے دماغ کا مطالعہ کرتے رہیں کہ دماغ کس طرف جا رہا ہے آپ کا. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ جماعت المسلمین کے پاس ایسی کتب ہیں، اور اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے. مسعود احمد صاحب کو ایسا ان کا انداز ہے لکھنے کا، اگر آدمی پڑھ لے نا بھاگے گا نہیں جماعت سے. پڑھ لے پہلے، وہ یہ نہیں سنا ہاں جماعت اچھا بچو ٹھیک آ گئے کھڑے ہو گئے جماعت میں، ایسا نہیں ہے. پڑھ کے آئیں، پٹک کر آئیں، چھان پھٹک کر آئیں، پھر آپ کہیں نہیں بھاگیں گے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، وہاں کیا کہا؟ اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست مت بناؤ. یہاں کیا کہا؟ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. کیوں؟ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف بھیج دو پیغام محبت. وقد کفروا بما جاءوا من الحق، اور وہ حالانکہ وہ حق کا انکار کر چکے جو تمہارے پاس آ گیا ہے، جو حق تمہارے پاس پہنچ چکا ہے وہ اس کا انکار کر چکے ہیں. تو پھر کیسا محبت ان سے؟ پھر آپ کیسے ادھر پینگے بھیج رہے ہیں؟ کس طرح پھر آپ اس کے اندر ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، محبت کے پیغام بھیج رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کا انکار کر چکے ہیں. اس کا رد عمل کیا ہوگا کہ ہم نے بھی تمہیں انکار کر. جاؤ، اگر تم حق نہیں مانتے تو ہمارے پاس کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اپنا راستہ لو. اس کا سیاق و سبق صحیح مسلم میں ہے. حاتب بن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدری صحابی ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ جماعت المسلم امیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ راز جنگی پرچے میں لکھ کر ایک بڑی مکہ جا رہی تھیں ان کو دے دیا کہ ان کو دے دینا ہے جو وہاں پہ جا کے. حاتب رضی اللہ عنہ کے جو غلام تھے ان کو پتہ چل گیا وہ غلام تھے تو گھر میں ہوتے ہیں. وہ گیا جا کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاتب برباد ہو گیا. کیسے؟ کہ یا رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے. کہ اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، عبداللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا جاؤ، ان کے بڑی بھی جا رہی ہیں ڈولی کے اندر، فلاں مقام پر وہ وہاں پر ہے، ان کو پکڑ لاؤ، ان سے خط لے کر آؤ. حکومت موجود ہے، گھوڑے دوڑے جا کے پکڑ لیا بڑی بی کو اور کہا کہ آخر یہ کتاب خط نکالو کدھر ہے. اس نے کیسا خط ہے؟ کیا خط؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ میرے کوئی خط نہیں ہے. انہوں نے کہا دیکھو خط نکال دو ورنہ ہم تمہیں پھر تلاشی لیں گے، تم عورت ہو ہم مرد ہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تمہیں ایسے نکال دو، تلاشی میں کچھ جا بجا ہاتھ لگ جائے گا. اس نے جوڑے سے اپنے خط نکال کے حوالے کر دیا. وہ خط لے کے واپس آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط موجود ہے. جب خط پڑھا تو دیکھا حاتب ابن بلتع کی طرف سے تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ششدر رہ گئے، یہ کیا؟ حاتب یہ کیا چیز ہے؟ حاتب یہ کیا؟ حاتب رضی اللہ عنہ فوراً کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی مت کیجیے گا میرے لیے، میرے بارے میں جلدی مت کیجیے گا. میں نے اسلام کا انکار کیا ہے، نہ اللہ رسول کا انکار کیا ہے، میری آپ بات سن لیجیے. اب سناؤ. انہوں نے کہا کہ میرے مکہ کے اندر جو میرے خاندان والے ہیں، میرے اہل و عیال ہیں، وہ بے سر و سامان ہیں، ان کا وہاں کوئی حمایتی نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے لکھ کر دیا تھا ان لوگوں کو تاکہ وہ اس کی بنیاد پر میرے اہل خاندان کی حمایت کریں، ان کو تحفظ دے دیں. اور میں نے اللہ رسول کا انکار نہیں کیا ہے اور میں نے کوئی غلط اور کچھ میرے دل میں بات نہیں ہے.
آپ نے فرمایا کہ ہاں حاطب صحیح کہہ رہے ہیں، حاطب صحیح کہہ رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذالک منافق، یہ منافق ہے حاطب، اس نے ہمارے وہ راز جو جنگی تھے ان کو لکھ کے بھیج دیے، یہ منافق ہے۔ اب نہیں ہے عمر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بدریوں کو کہہ دیا ہے، بدری صحابیوں کو کہہ دیا ہے جھانک کر کہ تم نے ایسے موقع پہ جماعت کا ساتھ دیا ہے، تم نے ایسے موقع پہ اسلام کا ساتھ دیا ہے کہ تم سب کو میں نے بخش دیا، جاؤ اب تم غلطی بھی کرو گے تمہاری غلطیاں میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے جھانک کر کہہ دیا اہل بدر کو یہ بھی بدری ہیں، جانے دو ان کو۔ عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیجیے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اب ہمارا نہیں، یہ بدر صحابی ہیں۔ دیکھا آپ نے، پتا آدمی اگر صحیح طور پہ مسلم ہے اس کو کتنی حمایت دی اللہ تعالیٰ نے، وہ غلط کام میں کر جائے تو تب بھی وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے۔ کیوں؟ اس نے ایسے سخت موقع پر، ایسے نازک حالات میں اپنے اپناؤں کو پیش کر کے اسلام کی حمایت کرتی۔ آپ دیکھیں آج یہاں جماعت المسلمین آپ بھی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ حق کی حمایت کر رہے ہیں، حق کے لیے آپ جمع ہیں، حق کے لیے آپ لڑ رہے ہیں۔ کیا واقعی صحیح بات ہے؟ کیا آپ کے دل میں اگر ایمان ہے تو ضرور آپ اس کی حمایت کریں گے؟ اور وہ لوگ جو چپ چاپ جا کے ان سے ملتے رہتے ہیں، جو برسہ جماعت میں نہیں آئے، آپ کی تبلیغ کارگر نہیں ہوئی ہے، بے شک تبلیغ کریں مگر اس کا ایک حد ہے، تبلیغ کرنے کی بھی ایک حد ہے نا، کہ یہاں تک آپ گئے آپ سمجھتے ہیں تو مانتا نہیں ہے، چھوڑ جانے دو، آپ اس کو پھر بھی تبلیغ کرتے رہیے، مگر وہ جو دوستی ہے، جو اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، وہ جب آپ بند کریں گے تو سامنے والے پہ اثر پڑے گا کہ یہ میرا بھائی کیوں نہیں آ رہا بھی ہے۔ اگر سے بھائی مشرک بھی ہوتا ہے، بھائی مسلم بھی ہوتا ہے، تو سوچے گا پھر آپ سے کہہ سکتا ہے کیا بات ہے بھائی، کہنا بھائی دیکھو تمہیں میں نے بہت سمجھایا، دعا سلام ٹھیک ہے، مطلب یہ اٹھ بیٹھ جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، اب جب بھی ملاقات ہوگی تو ٹھیک ہے، باقی میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح آپ کہیں گے تو پھر وہ سوچے گا۔ اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہے، آپ نے اپنا کام کر دیا، ہدایت ہے تو مل جائے گی، نہیں آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ نے پہنچا دیا، جیسا اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی ہے تو لوگوں تک پہنچا دو، ہمارا کام پہنچانا ہے، لیس بمسیطر، ہم دروغہ نہیں ہیں، کہا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہنچا دیجئے، باقی ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ لہذا جماعت مسلم میں رہنے کے لیے مطالعہ کرتے رہیے، اب جماعت مسلم کا پورا سیٹ اپنے گھر میں رکھیے، اتنے پیسے برباد کرتے ہیں نا پتہ نہیں کہاں، بالکل یہ ایک جائز خرچ ہے۔ گھر میں نے پہلے بھی کہا تھا شوکیس بنائیں، شوکیس میں تمام کتابیں رکھیں، خود بھی پڑھیے، بچے بھی پڑھیں گے، اور آنے والے مہمان جو فرقہ پرست وہ بھی دیکھیں گے یہ کتاب اچھی ہے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ ابھی تک کسی نے نہیں کیا، حالانکہ میں نے کتنی آسانی دی تھی آپ کو، کسی کے پاس جتنے پیسے ہیں دے دے، باقی ہم پیسے چھوڑ دیں گے، وہ سیٹ پورا اپنے گھر میں رکھے جماعت کا۔ یہ پھر میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جس کے بعد جتنے پیسے وہ لے آئے، جو نہیں ہے وہ جماعت دے دے گی، آپ کو سیٹ پورا بنا کے دے گی، لیکن بشرط یہ کہ آپ نے اس کو رکھنا ہے دکھا کر، تاکہ آنے والے دیکھیں اور دیکھیں یہ جماعت مسلمین کی دعوت ہے اور یہ ان کی کتابیں ہیں، زیادہ ان کتابوں کو پڑھا جائے۔ استغفر اللہ۔